الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10واں پارہ ہمارا شروع ہوتا ہے، اس کی قرأت سن لیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ قرآن سب سے پہلے میرے لیے ہدایت، میرے لیے عمل کی چیز، میرے لیے ریمائنڈر، پھر آپ سب کے لیے۔ شروع کرتے ہیں 10واں پارہ، پیج نمبر ہے 468۔ وَاعْلَمُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب مال غنیمت کا پہلا جو دور تھا ملتا، جب جنگ ہوتی تھی، جو بھی مال آتا، جس کے ہاتھ آتا تھا وہ لے جاتا تھا۔ تو پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بولا کہ جتنا بھی مال غنیمت ہے جنگ بدر میں وہ ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تاکہ اس وقت کے مسلمانوں کو لالچ نہ ہو کہ مال غنیمت کے لیے لڑائی کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے رولز بھی بتا دیے کہ مال غنیمت کس طریقے سے چینج کیا جائے گا، کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ یہاں پہ اس پارے کی بگننگ میں سورہ انفال ہماری کنٹینیو چل رہی ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی صورت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مالی غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ اب کیا ہے، پورا مال جمع کیا جائے گا، جتنا بھی اسلحہ ہو، بندوقیں ہوں، گھوڑے، اونٹیں، جو بھی چیز جمع ہوتی ہے نا مالی غنیمت میں ہوگی، وہ ایک جگہ جمع کی جائے گی، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور ایک حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، اور دوسرا رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کے لیے ہوگا، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن یعنی یوم فرقان میں ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اور جو حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم الفرقان اور یوم التقى الجمعان، جمع ہونے والا دن، اور یوم الفرقان فرق کرنے والا دن، یہ جنگ بدر کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جنگ بدر میں حق اور باطل کے دونوں کا فرق ظاہر ہو گیا تھا، اور
مکہ اور مدینہ والوں کا فیصلہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بھی دعا کر کے نکلے تھے کہ آج ہمیں جو بھی سچ پر ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ بھی دعا کر کے مانتے تو تھے نا اللہ کو، لیکن بتوں کو کہتے تھے کہ ہمارا ذریعہ ہے. تو وہ بھی یہ دعا کر کے نکلے تھے کہ آج فیصلہ کر دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن اس کا فیصلہ کر دیا اور ہم مسلمانوں کو جیت ہوئی اور وہ فتح یاب ہو کے لوٹے اور بہت سا مالی غنیمت ہاتھ آیا، جس کے 5 حصے کیے جائیں گے اور 1 حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بزنس نہیں تھا، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. جو ابھی تک خرچ ہو رہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دولت سے اب تک کام چل رہا تھا. اب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مکہ سے مدینہ آپ ہجرت کر چکے تھے، تو آپ کو نان نفقے کی بھی ضرورت تھی، آپ کو کھانے پینے کی بھی ضرورت تھی، آپ کی بیویاں بھی تھیں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مال غنیمت کا 1 حصہ مخصوص کر دیا، جو کہ آپ کیا بریڈ اینڈ بٹر اس سے چلے گا اور آپ کا روزگار ایکچولی وہی ہوگا. یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے. لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے کر آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہو دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہو دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً خدا سننے والا اور جاننے والا ہے. ان اللہ لسمیع علیم. اچھا، جنگ بدر کا فیصلہ ہوا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کے کی جائے گی جنگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی فوج لے کے پہنچے اور آپ نے پڑاؤ ڈالا مدینہ سے باہر ایک علاقے میں جو بدر کا علاقہ کہلاتا ہے. اور آپ تھے پہلے پہنچ گئے تو وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا، آپ نے اس پہ اپنے قابو کر لیا، اس کے گرد اپنے بٹھا لیے لوگ. اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم ساحل کی طرف تھے اور وہ ذرا دور تھے، تو دونوں کا مقابلہ ایک ساتھ ہو گیا اور دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے. اور کیا ہوا، یہ کہاں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی تھی. تو ابھی ٹائم فکس نہیں ہوا تھا، تو آپ پہلے پہنچ گئے تھے، جس وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا اس چیز کا. اور یاد کرو اس وقت جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا تم کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا کہ کہیں وہ تمہیں ان سے زیادہ تعداد دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے. لیکن اللہ ہی نے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. یہاں پہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دعائیں مانگ رہے تھے، اب بہت جنگ بدر سے پہلی جنگ تھی تو ساری رات دعائیں مانگتے رہے. تو آپ کو خواب، جب آپ کو ذرا سی اونگ آئی تو آپ کو خواب میں ان کا لشکر بہت تھوڑا سا دکھایا گیا. آپ مسلمان 313 تھے، تھوڑے سے اونٹ، تھوڑی سی گھوڑے اور تھوڑا سا ہمارے پاس اسلحہ تھا، 3-4 بندوق تلواریں تھیں، اور وہ 1000 کے فارم میں چلے آ رہے تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ تھا. تو کہتے ہیں نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا، آپ کے خواب میں جب دکھایا آپ کو تھوڑا، تو اس کا یہ مطلب تھا کہ اصلی دشمن کم تھے. عوام الناس ساتھ آ گئے لڑنے کے لیے، ہزار لوگ لڑنے کے لیے تو آپ کے ساتھ آ گئے اس مکہ سے جنگ کرنے، لیکن وہ جانتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں اور ان کے دلوں میں ایمان کہیں چھپا ہوا تھا اور اصل دشمن تھوڑے تھے. تو اس لیے آپ کے خواب میں آپ کے خواب سچے کیسے ثابت ہوئے کہ اصل دشمن کم تھے. اور خالد بن ولید اس وقت وہاں سے کافروں کی طرف سے لڑائی میں داخل ہوئے تھے. تو انہ علیم بذات الصدور. اللہ آپ کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تو اس لیے آپ کا خواب ہمیشہ سچا ہی رہا. اور یاد کرو جب وہ مقابلے کے وقت خدا نے تمہیں لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے. اور آخرکار سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ شروع ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی.
اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، آپس میں لڑائی، آپس میں یونٹی سے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج ہم اس کا بہت آسانی سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، اتنے مسلمان کنٹریز، اتنے مسلمان ملک سارے اکٹھے ہیں، ایک جگہ ہیں، اس کے بیچ میں چھوٹا سا ملک ہے بنی اسرائیل، لیکن کیا ہے، یونٹی نہیں ہے، تو اس لیے ہم کمزور پڑے ہوئے ہیں اور تمہاری ہوا اڑ جائے گی۔ صبر ہی نہیں کرتے نا۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ تھی کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ وہاں کی 1000 کا فوج جو آیا، وہ اس کے آگے باجے بج رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں اور لوگ ناچ رہے ہیں، اور بڑی شان سے بڑے اتراتے ہوئے نکلے تھے کہ آج تو ہم جیت کے واپس آئیں گے، ہماری اتنی بڑی فوج، ہم اتنے طاقتور ہیں، آج ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا سر ڈھنگ رنگ اختیار نہ کرو۔ ذرا خیال کرو اس وقت جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے اور ان سے کہا تھا کہ آج تم غالب آ سکتے ہو اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شیطانوں نے بولا تھا آج تو تم تو کامیابی ہوگے، ڈیفینیٹلی شیطان ان کو بہکا رہا تھا، بہلا رہا تھا، لیکن جب کیا ہوا، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے، شیطان دیکھ رہا تھا، شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا کہ تم تو اتنی بڑی فوج ہو، تم تو کامیاب ہو کر لوٹو گے۔ لیکن جب شیطان نے کیا دیکھا، فرشتے اترتے دیکھے، کیونکہ 1000 فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں تو جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ شیطان تو فرشتے دیکھ سکتا تھا نا، دیکھ سکتا ہے۔ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ شیطان جو کہتا ہے کہ میرا رب ہے، فرعون کہتا تھا نہیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اور یہاں شیطان کیا کہہ رہا ہے، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے، لیکن وہ وسوسے ڈال کے ہمیں بہکا دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کی شرط تھی، یہ اس کی جنگ ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، جن کو تو نے اشرف المخلوقات بنایا، جن کو تو نے عقل دی، ہاں، جن کو تو نے میرے سے برتر قرار دیا تھا۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا تھا کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا یقیناً اللہ بڑا زبردست دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ یہ قبر کی موت اور موت کے بعد فرشتوں کی قبر کے عذاب کی دلیل ہے۔ 2-3 آیتیں ہیں قرآن میں جو قبر کے عذاب کی دلیل ہے کہ ہاں جی مرنے کے بعد عذاب ملتا ہے، قبروں میں عذاب ملتا ہے، روحوں کو سزا ملتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہ تم دیکھ سکتے جب فرشتے مقتول کافروں کی روحیں نکال رہے تھے، ان کے چہروں اور ان کے کونوں پر ضربے لگاتے تھے، مارتے ہیں پکڑ کے، چہروں پہ بھی پر پیٹھ پہ بھی مارتے کہ نکالو اپنی جان، اور کہتے جاتے تھے لو اب چلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا ہے۔ آگے بھی ایک آیت آئے گی، اللہم انی اعوذ بک من الغمرات وسکرات الموت، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ تو 70 ان کے لیڈر مارے گئے تھے اور وہ ان کو شکست ہوئی تھی، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اس وقت پیش آیا جس طرح سے آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا، اور انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی تھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ ہاں یہاں پہ کیا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ تو اقبال نے بھی بولا تھا نا، خدا نے کبھی اس کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے
اللہ نے بھی اس کی حالت کبھی نہیں بدلی. اچھا، پھر اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب لوگ ظالم ہیں. ذرا سی تلاوت سنیے. الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. انہا علیم بذات الصدور. اس آیت نے نا مجھے بہت فائدہ پہنچایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سینوں کے بھید تک جانتا ہے. اچھا جی، اور پیچھے سارے قصے مکہ والوں کو آلریڈی سنا دیے گئے تھے کہ فرعون کیسے غرق ہوا اور سب باتیں بتا دی گئی تھیں. تو اب کیا فیصلہ ہو گیا ان کا کہ تم عذاب مانگتے تھے نا، یہ لو عذاب آ گیا، یہ لو تم جنگ ہار گئے، یہ لو تمہارے سارے لیڈر مارے گئے. 70 لوگ ان کے مارے گئے تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین میں چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. اب دوسری دفعہ ذکر آ رہا ہے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وهم لا یؤمنون. اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر، ہاں، چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کس طرح سے وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. بس یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ کفر جو ہے نا، یہ کفر یہ صرف انکار کرنا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شرک اکبر، شرک اصغر. کفر اکبر کیا ہے کہ آپ نے انکار ہی کر دیا کہ ہم نہیں مانتے کہ قرآن ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، یہ کفر اکبر میں چلا گیا. کفر اصغر میں کیا آتا ہے؟ کفر کبر، تکبر کرنا، جو شیطان نے کیا تھا. شیطان مانتا تھا، ہر چیز کو مانتا تھا، علم رکھتا تھا، عبادت کرتا تھا. تکبر یہ کفر اصغر میں آتا ہے. کفر شک کرنا کسی بات کو، کسی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت پہ شک کرنا. کفر اطاعت، سن لینا لیکن ماننا نہیں، عمل نہیں کرنا، اطاعت نہیں کرنی، یہ کفر اصغر میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح شرک اکبر، شرک اصغر، اور میں نے آپ کو وہ بھی بتائی تھی کہ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، جہادن کبیرہ، جہادن صغیرہ. یہ میں آج آپ کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتاؤں گی اس کے بارے میں. تو جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، یہ بھی کفر میں آتا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا، اب اس کے احکامات سنے لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ اس کفر اصغر میں آ گئے ہماری اس کیٹیگری کو. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں، کون سے لوگ؟ جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا. کون؟ مدینہ والے. مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے یہودیوں کے ساتھ اور عرب قبیلوں کے ساتھ، جتنے بھی وہاں قبیلے رہتے تھے، سب لوگوں کو بلا کر مدینہ میں میثاق مدینہ جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے عربی کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، ایک عہد کیا تھا کہ جب بھی کوئی مدینہ پہ حملہ کرے گا، ہم سب اکٹھے ہو کر مدینہ کی حفاظت کریں گے. تو یہودیوں کو مجبوراً آنا پڑا، ساتھ دینا پڑا، منافقوں کو ساتھ دینا پڑا، آنا پڑا، کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا. لیکن اس میں کیا؟ انہوں نے خیانت بھی کی، ان میں منافقت بھی کی. تو یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا، یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں تھے. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے وہ لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے نہ ہوں، اور جو اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. جو منافقت کرنے والے بیچ میں آئیں گے تو ان کی ایسی خبر لو، پھر ظاہر ہو جائے گا نا، ان کی منافقت ظاہر ہو جائے گی، تاکہ آئندہ پھر کوئی اور منافقت نہ کرے. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق حاصل کریں گے. اور اگر کبھی تمہیں اس قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ ان کے سامنے پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب الخائنین. خیانت کریں گے کیونکہ یہودیوں نے اس کو عہد کی خلاف ورزی کی اور کھلم کھلا بھی کی، اور
اور ان کو خبریں پہنچاتے تھے مکہ میں، خیانت بھی کی. تو اگر آپ کو پتہ چل جائے تو خیانت، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ عہد کو سامنے سب کے اعلانیہ طور پر اناؤنس کر دو کہ تم نے خیانت کی ہے اس عہد کی، اور تمہارے خلاف بھی جب جنگ ہوگی. اب ہم دیکھیں گے آگے یہودیوں کے خلاف بھی جنگ ہوئی تھی. کیوں کہ خیانت جو ہے نا، وہ خیانت بھی جھوٹ میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کے ساتھ مائل ہو جائیں تو تم بھی ان کے ساتھ آمادہ ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک ساتھ جوڑ دیے. کب جوڑے تھے؟ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. تو تم روح زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے. یقیناً وہ بڑا زبردست دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اور اہل ایمان والوں کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ہجرت کر کے گئے تھے تو مکہ مدینہ والے بھائی بن گئے تھے. ایسا کہتے ہیں دنیا میں ایسا بیسٹ پیک، ایسا بھائی چارے کی مثال ہی نہیں ملتی کہ مہاجر بن کے انصار آئے مدینہ اور انصار نے ان کو بھائی بنا لیا، اور ایسی محبت ہو گئی آپس میں دونوں کے لیے، اور وہ مرنے مٹنے کے لیے تیار تھے ایک دوسرے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لو انفقتم ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم. محبت، ہدایت، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. آپ $1000 بھی خرچ کریں کہ جاؤ مجھے میاں کی محبت خرید کے لا دو تو نہیں خرید سکتے. دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کریں، تم جتنے بھی مال غنیمت بانٹتے لوگوں کو، مدینہ والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے، لیکن تم محبت نہیں خرید سکتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کے دلوں میں مہاجروں کے لیے، مکہ والوں کے لیے ایسی محبت ڈال دی تھی کہ یہ سب جڑ گئے تھے، اور باقی جو منافقت کرتے تھے ان کو بھی ظاہر کر دیا. اسی صورت میں آئے گا انشاءاللہ. تو کیا پتہ چلتا ہے ہم سے اس سے کہ یہ پورا ختم کر کے بھی پڑھتی ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20,000 صابر ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں گے تو منکرین حق میں 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے. ہم 313 تھے نا جنگ بدر میں، وہ 1000 تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے وعدہ کیا تھا میں آپ کی مدد کروں گا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، فرشتے آئے اور شیطان کو نظر آتے تھے اور سفید کپڑوں میں آئے، تو انہوں نے بعد میں بتایا تھا کہ ہمیں سفید کپڑوں میں ایک پوری فوج اترتی نظر آئی تھی، اور وہ تم سے لڑ رہی تھی اور گردنیں کٹ رہی تھیں، لیکن گردن کاٹنے والا نظر نہیں آتا تھا. فرشتے تھے وہ. اور جب آپ نے ایک مٹ اٹھا کے مٹھی ریت کی پھینکی تھی ان کی طرف، تو وہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا تھا کہ تم نے نہیں پھینکی، وہ میں نے پھینکی تھی، اور وہ ایک ریت کا ذرہ دشمنوں کی آنکھوں میں گیا اور وہ وہیں پر ختم ہوتے چلے گئے تھے. تو بھاری رہیں گے. شرط یہ کیا ہے؟ توکل. شرط کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ. شرط کیا ہے؟ یونٹی. اگر آج بھی یونٹی ہونا تو مسلمان بھاری پڑ سکتے ہیں ساری دنیا پر. وہ نہیں پڑا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اب بھی تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قدار اندر قدار. ہم اپنے آپ کو چیک کریں، مسلمان اپنے آپ کو چیک کریں. ہم پھر کیوں نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہر حال میں آ کر رہے گی. اچھا، تو اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے. بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں گے تو 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں گے تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. تو کیا ہے؟ چیک یور ایکشنز، بیکاز واچ یور
thoughts, because it leads your action. Watch your action, it leads your habits. Watch your habits, it leads your character. And watch your character, it leads your destiny. تو اپنی اپنی جو خیال ہوں گے نا، جیسے خیالات ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کی ڈیسٹینی بنتی چلی جاتی ہے. تو کہتے ہیں ایکشنز آر اسٹرانگر دین ورڈز. تو یہ بہت سی چیزیں اس کے بیچ میں اس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہیں ان آیات کے اوپر، لیکن میں آگے بڑھتی ہوں کیونکہ ہم آلریڈی لیٹ ہیں. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو وہ کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا ملتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا اسے کھاؤ اور حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا، اور جو تم سے لیا گیا ہے تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. اللہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ ان کی سزا اللہ نے انہیں یہ دی کہ یہ تیرے قابو میں آ گئے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے، دانا و حکیم ہے. کتنے کافی قیدی قابو میں آئے تھے. جنگ بدر میں 70 آدمیوں کے مارے گئے تھے اور 70 ہی قیدی بن کے آئے تھے، جس میں آپ کا اپنا داماد قیدی بن کے آیا، جس میں آپ کے اپنے چچا ابن عباس قیدی بن کے آئے. انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا دل میں. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. ان الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. کیا ہے کہ ہجرت کی، ہم نے بھی تو ہجرت کی ہے نا، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کینیڈا میں آئے ہیں. پھر جہاد کیا، کتنے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنا دولت بھی خرچ کی، اپنا مال بھی خرچ کی، اور اپنا نفس بھی خرچ کیا، اپنا وقت بھی خرچ کیا، اپنی جانیں بھی خرچ کی. ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ نے بولا کہ میں کچھ چن لوں گا. تو اپنی چیک کریں ہم نے ہجرت کیسے کی ہے، ہم کیسے اپنے نفسوں کے ساتھ اور مالوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرتے ہیں. جہاد کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ اپنے نفس کا جہاد کرنا. سب سے بڑی ہجرت کون سی ہے؟ اپنی بری عادتیں چھوڑ دینا، اپنے آپ کو پلٹ لینا، اپنے آپ کو اطاعت گزاری میں بنا دینا. تو آپ دیکھیں ہم اب کیا چھوڑتے ہیں؟ فیشن چھوڑتے ہیں، کپڑے چھوڑتے ہیں، شاپنگ چھوڑتے ہیں، برانڈنگ چھوڑتے ہیں، غیبت چھوڑتے ہیں، کافی پارٹیز کو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ یہ بھی ایک ہجرت کے برابر ہے. بری عادتوں کو چھوڑ کے اچھی عادتوں کی طرف اچھی عادتیں اپنا لینا، وہ بھی ہجرت کہلاتی ہے. اور پھر جتنی بھی توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹائم دینا، اپنا مال خرچ کرنا، اپنا نفس خرچ کرنا اور علم حاصل کرنا. سب سے بڑا جہاد یہی ہے. اچھا جی، ہاں ایک حدیث کا چھوٹا سا مفہوم بتا دیتی ہوں. ہجرت کرنے والے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ہوں گے زمین کے کونے کونے سے لائے جائیں گے. اعلان کیا جائے گا کہ میرے لوگوں کو جمع کر دو، میرے اہل کو جمع کر دو. تو سارے ہجرت کرنے والے ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے قیامت والے دن. اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص اہل کہلائیں گے. چلیے، والذین آمنوا ولم هاجروا ما لكم من ولایاتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين وعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. اور وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آ سکے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں. اچھا، جنہوں نے ایمان نہیں لائی اور ہجرت کر کے اسلام نہیں قبول کیا تو ان سے آپ کو ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. جو لوگ منکرین حق ہیں اور ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا.
وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کے، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، اور بہترین رزق ہے جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے، تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، اور وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کا رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ تو یہاں ہماری سورۃ الانفال ختم ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا سورۃ التوبہ سنیے، پھر انشاءاللہ میں آگے بڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ جی بسم اللہ۔ جی شروع کرتے ہیں سورۃ التوبہ۔ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں آتی، نہ پڑھی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، اس وجہ سے ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور بسم اللہ جو ہے قرآن میں 114 مرتبہ آتی ہے، کیونکہ 114 صورتیں ہیں، لیکن ایک اور جگہ بسم اللہ آئے گی جہاں پہ حضرت سلیمان نے کوئن شیبہ سورہ سبا میں اس کو خط بھیجا تھا، تو اس سے پہلے بسم اللہ لکھی تھی۔ تو کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ قرآن میں کتنی دفعہ، جی بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے، ریزن کیا ہے؟ ہاں میں بتا رہی ہوں، بتانے لگی ہوں۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن میں کتنی دفعہ بسم اللہ آتی ہے، تو 114 مرتبہ ہی آتی ہے۔ ایک دفعہ بسم اللہ حضرت سلیمان کے خط سے پہلے آئے گی، لیکن اس صورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ صورت ایک ننگی تلوار کی مانند ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، اس وجہ سے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی گئی۔ تو کیونکہ مکہ والے عذاب مانگتے تھے نا، تو یہ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب تو ان کے اوپر نہیں لے کر آئے تھے، لیکن جو آیتیں ہیں اتنی سخت آیتیں ہیں، اتنا سخت اعلان ہے کہ وہ عذاب کے مترادف ہیں۔ اس وجہ سے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غصہ اس پہ ظاہر کیا جا رہا ہو تو بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اردو پڑھ دیتی ہوں، پھر اس کی آپ کو نزول شان بھی بتاتی ہوں، اس صورت کا شان نزول بھی بتاتی ہوں۔ اچھا، اعلان برات، اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے لیے جنہوں نے تم سے معاہدے کیے، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ مدنی صورت ہے، اور یہ سورۃ التوبہ سخت ترین صورت ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 قسم کی باعث تھی نا، باعث خصوصی اور باعث عمومی۔ ایک عرب سے شروع ہوئی، عرب میں آپ نے دعویٰ کیا، پھر ساری دنیا میں آپ نے دعویٰ کیا۔ 7 ہجری جب صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے خطوط بھیجے بیرون ملکوں میں، تو غزوہ موطا ہوئی، غزوہ تبوک ہوئی، غزوہ روم ہوئی،
اور 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا گیا، لیکن آپ نے اس سال حج نہیں کیا۔ 9 ہجری میں سب حج پہ گئے، آپ نے اس سال بھی حج نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ مشرکوں کو وہاں سے نکال دیا جائے، اب مکہ پاک کیا جا رہا ہے مشرکوں کے لیے، تم 4 مہینے یہاں رہ لو، 4 مہینے کے بعد سارے مشرک یہاں سے نکل جائیں گے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا نا، تو جتنے بھی مشرک وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ وہ ننگے طواف کرتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، کیونکہ بتوں سے پاک کرنا تھا کعبہ کو نا، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر نہیں گئے۔ 10 ہجری میں آپ نے آخری حج کیا، پھر پورے جزیرے عرب کو مشرکوں سے پاک کر دیا، پورا عرب پیننسولا الحمدللہ آپ کے قبضے میں آ گیا۔ تو یہ سخت ترین آیات ہیں جس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، میں اور میرا رسول بری الزماں ہیں، اور عذاب کی ایکچولی وعید دی جا رہی ہے ان کو، کیونکہ حضرت عمر نے بولا تھا یہ صورت ایسی ہے جیسے ایک ننگی تلوار، کہ تلواریں نکال لو، جنگ کا حکم آ چکا تھا، جو مشرک نظر آئے اس کو قتل کر دو۔ اب قتل عام کا اعلان ہے، 4 مہینے تم رہ لو مکہ میں، اس کے بعد پیک اپ کرو اینڈ گو آؤٹ۔ تو اس وجہ سے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں آتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بولا تھا جب تک آپ موجود ہیں میں عذاب نہیں لاؤں گا، جب تک لوگ استغفار کرتے ہیں میں عذاب نہیں لاؤں گا۔ تو وہاں پہ بہت سے لوگوں نے دل میں ایمان چھپایا ہوا تھا، استغفار کرتے تھے، اس لیے عذاب نہیں آ سکتا تھا۔ جیسے آپ کے اپنے چچا تھے، انہیں ایمان دل میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، رہتے وہاں تھے، اللہ والے مخبری کرتے تھے اور آپ کو بتاتے تھے۔ آپ کے داماد وہاں تھے، جنگ میں آئے، جنگ بدر میں پکڑے گئے تھے، آگے ان کا پورا قصہ سناؤں گی۔ تو اس لیے یہ صورت سخت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کوئی وعید دیا ہے۔ اعلان اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الزماں ہے، تنگ آ چکا ہے، اور اعلان کرتا ہے، اور اس کے رسول بھی اس کا ان مشرکوں سے تنگ آ چکا ہے۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو اور تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے۔ کچھ قبیلے ایسے تھے جن سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ رہ سکتے ہیں، میں ان قبیلوں کے نام ہی آپ کو پڑھ کے آگے بتا دیتی ہوں بھی۔ لیکن آپ نے حضرت ابو بکر کو بھیجا 9 ہجری میں کہ جاؤ اور حج کے دوران، کیونکہ وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں نا، حج کے دوران اعلان کر دو کہ اب 4 مہینے تم مکہ میں رہ سکتے ہو، اس کے بعد تم نے یہاں سے نکل جاؤ گے، نہیں ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے تلواریں نیام میں اب نہیں جائیں گی، اب مدینہ والوں کو مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا تھا تلوار نیام میں نہیں جائے گی، جب تک 13 سال آپ نے ظلم برداشت کیا مکہ کا، اب مدینہ میں صلح حدیبیہ کے بعد تلواریں میان میں نہیں جائیں گی، اب جو بھی نظر آئے اس کو قتل کر دو، انلیس انٹل وہ کلمہ پڑھے یا آپ سے قرآن سنے یا آپ کو سلام کرے، اس صورت میں اس کو موقع دے دو، ورنہ جہاں مشرک نظر آئے ان کو قتل کر دو۔ 3 قبیلے کون سے تھے؟ یعنی بنی کنانہ، بنی خزیع اور بنی زمرہ، 3 قبیلوں سے معاہدہ ہوا تھا کہ اچھا تم 4 مہینے سے زیادہ رہ سکتے ہو، لیکن ادروائز باقی سب کو قتل کر دو۔ اور کیا ہے آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں آتی نا، اے نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز المشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے رکھے ہیں، پھر انہوں نے اپنا اگر عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقین ہی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ لوگوں نے ایمان چھپائے ہوئے تھے نا اندر، تو موقع دے دو ان کو، شاید وہ ایمان لے آئیں۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں، کون سے حرام مہینے ہیں؟ رجب، محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اس میں قتل کی اجازت نہیں تھی، تو مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ، اور انہیں پکڑو، گھیرو، اور ہر گھات میں بیٹھ کر ان کی خبر لو۔ اب ان آیات کو مسلم ہمارے خلاف بڑا زیادہ مس یوز کرتے ہیں کہ قرآن میں تو سیدھا لکھا گیا ہے کہ فقتلوا المشرکین، ہر مشرکوں جہاں، فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم فخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد۔ نہیں، اس کی سیاق سباق پڑھنی چاہیے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، پھر ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس آیت کو توڑ کے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، قرآن میں قتل و غارت ٹیررزم کا حکم ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ آیتیں حضرت ابو بکر نے 9 ہجری میں پورے حاجیوں کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ 4 مہینے تک رہ لو، اس کے بعد یہاں سے نکل جاؤ۔ اور کیا تھا؟ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، بیت اللہ میں کے گرد برہنہ طواف نہیں کیا جائے گا، جن لوگوں کے ساتھ
رسول کا معاہدہ باقی ہے، یعنی وہ عہد کے مرتکب ہوں گے اور مرتکب نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی۔ حضور کی ہدایت کے مطابق حضرت علی نے یہ اعلان 10 ذی الحجہ کو کیا۔ سوری 10 ذی الحجہ کو کیا، میرے پاس 9 ذی الحجہ، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو آپ نے حج کیا تھا اور اس وقت تک مشرک وہاں سے نکال دیے گئے تھے اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی ننگا طواف کرنے والا موجود نہیں تھا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ بجوز ان لوگوں کے جنہوں نے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہو، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا تھا، جبکہ ان کے حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں اور نہ تمہارے اس معاہدے میں کسی قرابت کا لحاظ رکھیں، نہ کسی معاہدے کے ذمہ دار ہوں، اور اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، مگر اللہ کے راستے میں سدیرا بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت ہیں جو یہ کرتے ہیں، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے، مکہ والوں کی طرف سے۔ فَإِن تُوبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دیں، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو یہ شرط تھی اس وقت تک کے لیے، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکامات واضح کیے دیتے ہیں کہ اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں تو تمہارے دین پر حملہ کرنا شروع کر دیں، تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں۔ اور کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں، جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دیا، مکہ سے نکال دینے کا قصد کیا، اور زیادتیوں کی ابتدا کرنے والے وہی ہیں۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، خاوندوں سے ڈرتے ہیں، فیملی سے ڈرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اطاعت نہیں لاتے۔ یہ کفر اصغر میں آ جاتا ہے کہ لوگوں سے ڈر کے آپ عمل نہ کریں قرآن کے اوپر، شوہر سے ڈرتے ہیں، فیملی سے ڈرتے ہیں کہ تم ماسی لگو گی، کیا تم حجاب لے رہی ہو، او مائی گاڈ۔ تو اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے، اس سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کو دل ٹھنڈے کر دے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا بینا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اچھا، یہاں سے میں ابھی رکتی ہوں۔ تو کیا تھا، 13 سال مکہ میں اجازت نہیں تھی کہ نہ آپ لڑیں گے، نہ تلوار اٹھائیں گے، نہ کچھ کریں گے۔ 13 سال مسلمان زیادتیاں برداشت کرتے رہے تھے اور کتنا ظلم کرتے تھے، تو وہ ان کے دلوں میں جلن تھی۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے اب اپنی جلن تمہاری ساری نکال لو، دل ٹھنڈے کرو، تلواریں لے کے گھومتے رہو، جہاں مشرک نظر آئے ان کو مارو۔ کیوں؟ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم آسانی سے چھوڑ دیے جاؤ گے، ہاں یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم کو دیکھا ہی نہیں، تمہیں تو آزمایا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بناؤ۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے رہے، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے تھے۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کا مجاوز اور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ روز آخرت کو مانیں گے اور نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں گے۔ انہی سے یہ توقع ہے جو سیدھی راہ پر چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوزی کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرایا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر، اور جنہوں نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔
اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو وہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے، جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب لوگ ہیں. مینس اگر آپ کا ایمان ہے تو عمل بھی کر کے دکھائیں. کیوں؟ ایکشنز از اسٹرانگر دین دا ورڈز. عمل کریں گی نا تو آٹومیٹکلی ایمان چھپانے سے اور ڈرنے سے اور منافقت کرنے کا ایمان نامنے نہیں ہے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجہ عند اللہ. ایسے لوگوں کا درجہ سب سے بڑا ہے اللہ کی نظر میں. فاولئک هم الفائزون، وہی کامیابی رکھنے والے ہیں. اچھا، ایمان کے تو 5 رکن ہم جانتے ہیں نا ابھی تک، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید. لیکن 2 رکن ایڈیشنل ہے. جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، اس وقت تو جہاد تھا نا، جنگ کرنا، اور اللہ کی راہ میں دعویٰ کرنا، یہ ایڈیشنل ہے. تو یہاں پہ جن لوگوں نے نکل کے جنگ کی، جن لوگوں نے دعویٰ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو ان کی بات کی جا رہی ہے. لا طاعت المخلوق معصیت الخالق. There is no obedience of the creator in the there is no obedience of the people in the disobedience of the creator. کہ اللہ کے خلاف کرو اور لوگوں کی اطاعت کرو، لوگوں کو خوش کرو، تو اللہ کو ایسی obedience نہیں چاہیے. اللہ کو آپ کے عمل چاہیے. دکھائیں عمل کر کے کہ میں مسلمان ہوں. I am a Muslim and I am proud to be a Muslim. اچھا جی، یبشر، آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. اور ان کا رب انہیں اپنی رحمتوں اور خوشنودیوں اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہوں گے. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. کہتے ہیں سونا ہے تو قبر میں نیند آئے گی، نیند میں بھی سوتے ہی رہیں گے. مزے کرنی ہے تو جنت ہے مزے کرنے کے لیے. دنیا جنت نہیں ہے. دنیا میں کام کرنا ہے. دنیا میں بس اتنی ہی سوئیں، اتنا ہی کھائیں جتنی ضرورت ہے. بیئر نیسیسٹی. 6 گھنٹے کی نیند انف. 1 وقت کا کھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 وقت کا کھانا، دن میں 1 وقت کا میل از مور دین انف. باقی 2 وقت کیا کریں؟ کھجور، دودھ اور پانی پہ زندہ رہیں. یہ ہے کرائٹیریا جن کے لیے جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب اگلی جو ہے تو بڑی امپورٹنٹ ہے. اور کل یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم واولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. ہاں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اپنے باپوں بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ، کیونکہ باپ مکہ میں تھے، بیٹے مدینہ میں تھے. داماد مکہ میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے. آپس کی جنگیں ایسی ہوتی تھی کہ آمنے سامنے باپ بیٹا لڑ رہے تھے. اگر وہ ایمان کو کفر پر ترجیح دیں گے تو تم میں سے جو ان کو رفیق بنائے گا وہی ظالم ہوں گے. تو کیا تھا، ابو بکر جو تھے نا، وہ کیسے، ان کا تو ماشاءاللہ قرآن میں ان کا تذکرہ بھی ہوا ہے. بیٹے ان کے ابھی تک کافر تھے، اور جب جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تو ادھر سے ابو بکر مسلمانوں کے ساتھ تھے. تو بعد میں انہوں نے، جب وہ مسلمان بعد میں ہو گئے تھے، عبد الرحمن ان کے بیٹے تھے، تو انہوں نے بولا ابا جان جنگ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آئے تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر نے جواب دیا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. تو یہ ہے ایمان. یہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ سامنے آمنے آپ کے باپ بیٹے رشتہ دار سب لڑ رہے ہیں. داماد سامنے سے لڑ رہا ہے کافروں کی فوج میں آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال نقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے باپ، ابا اردو کا لفظ ہے نا، اباؤکم تمہارے باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، اور تمہارے بھائی، اخوانکم وازواجکم تمہاری بیویاں، تمہارے خامد. بیویاں ادھر تھی، خامد ادھر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب ادھر تھی اور خامد ادھر تھا، کافروں کی طرف سے آئے تھے. وعشیرتکم تمہارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، چچا وغیرہ سب. واموالکم اور تمہارے مال جو تم نے کمائے، بڑے بڑے
محل، گھر، تجارتیں، بزنس و تجارت، اور تمہاری ایسی کاروبار جن کے ماند پڑنے کا تمہیں خوف ہوگا. ہاں کہ ہم اگر اپنے یہ کیا کھولے جاتے ہیں یہ دکانوں پر، اور اپنی کیا یہ بولتا کیا ہے جو چھوٹی چھوٹی دکانیں جن میں آپ شراب بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ڈیپنیئرز، اگر اپنی تم ڈیپنیئرز کو تمہیں کہ ہمارے ڈیپنیئر کا بزنس نہیں چلے گا، تم اس میں شرابیں بھی رکھ لو گے اور تمہیں خوف ہوگا ہمارا بزنس گھاٹے کا سودا ہو جائے گا، اور تمہارے گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، ہاں جن کی تم بڑی کرسٹل لگا لگا کے ہر وقت ڈسٹنگ کرتے رہتے ہو، سجاتے رہتے ہو، کمپلیٹ پرفیکٹ میچنگ، ہاں کسی کشن تک کی بھی ہیر پھیر نہیں ہوتی، اگر تمہیں وہ زیادہ پسند ہیں، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے، ایمان سے، اطاعت سے، عمل کرنے سے، قرآن سے، وہ تمہاری چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہے نا، تو کیا کرو؟ فتربصوا، تو کیا کرو؟ انتظار کرو. تربصوا کا اصلی مطلب کیا ہے؟ راباسات، تو انتظار کرو. گیٹ لاسٹ، ہاں جاؤ، چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے. ایکچولی تو اس کا مطلب یہ ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے، اس وجہ سے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. تو ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے اپنے احتساب خود کریں. ہمیں تو اولاد کتنی پیاری ہے، نمازیں تیزی میں پڑھتے ہیں، قرآن کتنا ہمیں اولادیں کتنی پیاری ہیں. قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں، ساری عمر گزر گئی، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، بھاگے چلے جا رہے ہیں، ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی سزا بتائی نہیں ہے قرآن میں کہ میں اس کی سزا کیا دوں گا. بس انتظار کرو، آزماؤں گا نا تمہیں، جھٹکے دوں گا نا میں تمہیں. تم جس سے زیادہ محبت کرتے ہو وہیں سے تمہاری آزمائش ہوگی. خامد سے محبت ہے تو وہیں سے آزمائش ہوگی، بچوں سے محبت ہے تو وہیں سے تمہیں آزماؤں گا، انہیں تکلیف دوں گا تاکہ تمہیں تکلیف ہو. تمہاری دولت سے، تمہارے ڈیپنیئر سے، تمہارے بزنس سے، تمہارے گھروں سے تمہیں محبت ہے نا، وہیں سے تمہیں آزماؤں گا. اللہ اکبر، لا الہ الا محمد رسول اللہ، حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو اس راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. یہ آیت پورے قرآن میں یہ ایک ہی جگہ ایسی آیت ہے، اتنی سخت آیت ہے. باقی جگہ اللہ نے پھر بھی معافی کا حکم دے دیا، یہاں معافی کا حکم بھی نہیں ہے. کہہ رہے نہیں، ہم تو کہتے تو منہ زبانی پوچھو نا کسی سے، کس سے اللہ سے بہت محبت ہے، کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، عمل کا ٹائم آتا ہے تو یہ جا وہ جا. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نہیں ہمیں ملتا کسی سے کہ ڈھنگ سے تمیز سے نماز پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، ہر کوئی اپنا احتساب کرے. ہاں تربصوا، تو اس وقت قربانی دے دیں. نفس کی قربانی سب سے بڑا جہاد اکبر ہے. میں کہی نا کہ جہاد جو ہے ایک تو اللہ کی راہ میں قتل کرنا ہے نا جہاد، لیکن جہاد اصغر ہے کیا ہے؟ مال، اموال، اولاد، بچوں کے ذریعے جہاد کرنا. اور جہاد اکبر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اپنے نفس کو توڑنا، اس کو بھی جہاد اکبر کہا جاتا ہے. جنگ میں جانا، اب جنگیں تو نہیں ہو رہی ہیں اس زمانے میں، لیکن قرآن کو پڑھنا، حدیث کو سمجھنا، اپنے نفس کے خلاف جانا، یہ بھی جہاد اکبر کہلاتا ہے. اور یہ بھی قرآن کا 5 پلرز ہم کہتے ہیں نا، 2 پلرز ہیں، یقین قلب اور جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بالنفس. یہ بھی ایمان کے پلرز ہیں، ورنہ آپ کا کیا ہوگا؟ ایمان کم ہو جائے گا. کفر آپ تو نہیں کر رہے، ہم انکار تو نہیں کر رہے نہ قرآن سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کفر اصغر کر رہے ہیں، کفر تکبر کر رہے ہیں، کفر شک کر رہے ہیں، کفر اطاعت کر رہے ہیں. ہم کہنا نہیں مان رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہ نبی کا، تو یہ ہم کفر کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر. اور کیا میں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں. محبتوں کا امتحان تو ضرور ہوگا. اچھا، محبت کی بھی نا قرآن میں بہت سی کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں. ایک ہے ود، ایک ہے حب، محبت کرنا بس، ٹھیک ہے. ایک ہے ود، یا ودود، اللہ کا نام بھی ہے نا، جو دل میں کھب جانے والی، دل سے جس کی محبت ہوتی ہے نا، اس کو ودود کہتے ہیں. یا ودود، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے. تیسرا محبت کا کیٹیگری ہے خلوت، اکیلے میں. ہاں کیسے ہم اکیلے میں کہتے ہیں نا، اکیلے میں میڈیا کو لے کے لیٹ جاتے ہیں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، دروازہ بند، اور یہ میڈیا ہمارے ہاتھ میں، اور ہم آرام سے ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے. خلوت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں، اپنی محبتوں کو کا لیول چیک کریں. ہماری محبت حب میں ہے، محبت میں ہے، ود میں ہے، یا خلوت میں ہے. خلوت اردو کا لفظ ہے. ہاں
اچھا جی، اور ہم کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جنت چاہیے تو محبتیں قربان کرنی پڑیں گی. ہاں بس ایسے نہیں بدری صحابہ کو معاف کر دیا گیا تھا. جتنے صحابہ 313 جو بدر میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے بولا ان کی تمام گناہ معاف ہے. اعلان کر دیا جنت کا کہ سب جنتی، کوئی گناہ بھی کریں گے نا اس کے بعد معافی کا اعلان. سبحان اللہ. اور ہم دیکھتے ہیں کئی صحابہ نے اس کے بعد غلطیاں ہوئی، گناہ بھی ہوئے، لیکن جب اللہ نے اعلان کر دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا تمہیں یاد نہیں یہ بدری صحابہ ہی ہیں، انہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا. معافی کا اعلان، جنت کا اعلان. امیجن کریں کہ آپ کو دنیا میں اعلان کر دیا جائے کہ آپ جنتی ہیں، کوئی بھی گناہ کرو گے تمہاری معافی ہے، قربانی ہے. تو ایسے نہیں جنت والوں کے نام لکھ دے. ہمارا روز ہم دعائیں مانگتے ہیں، لیکن محبت قربان نہیں ہم کر سکتے. یہ نہیں ہم سے قربانی کی جاتی. ہاں، نہ نفسوں کی قربانی، نہ بچوں کی قربانی، نہ دولت کی قربانی، نہ بزنس کی قربانی. قربانی ہم دینے کو تیار نہیں، بس بیج ہمارے لگا دو. ہاں کہ ہم امت وسط ہیں، ہم امت خیر ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، فتربصوا، ٹھیک ہے، انتظار کرو، پھر میں بھی تمہیں ایسی ہی جگہ سے آزماؤں گا. اچھا اور کیا ہے جی؟ ہاں پھر میں نے اور کیا لکھا ہے اس پہ، اب کیا کروں؟ محبت کو برج بنا لو. اس کا حل بھی بتایا ہے کہ اب اللہ نے محبتیں دل میں ڈالی ہیں، نفرت، ایموشنز، ہر چیز اللہ نے ڈالی ہے، غصہ بھی دل میں ڈالا ہے. اسے کو محبت کو برج بنا لو، دنیا کو جنت کا برج بنا لو. برج کیسے بناؤ؟ انہی سے کماؤ، انہی محبتوں سے کماؤ. جنت برج بنا کے اسی خاندان کو برج بنا لو. خاندان کو بیریئر نہ بناؤ، بلکہ خاندان کو پیار سے، محبت سے ایک آیت سکھا دو گے نا، آپ کا برج بن جائے گا. ہاں ملٹی پلائی ہو جائیں گے آپ کی نیکیاں، آپ کی وہ. لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے نا، تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی نا. دین کو سمجھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، پھر آگے بڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ دین کیا ہے؟ طریقہ زندگی ہے. دین کیا ہے؟ دین کے 3 مطلب بتایا تھا نا، جزا، فضا، آخری دن. آپ کے طریقہ زندگی کو بدلنا پڑے گا. اچھا اور کیا؟ اللہ اکبر. بہت سی باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں آگے بڑھتی ہوں. محبتوں کی آزمائش تو ضرور آئے گی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. آگے بہت سی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں لے کے چلنا چاہ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے اب یہاں سے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم الحنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو کہ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد پر بڑا غرور تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت سے اپنے رسول کو اور مومنین پر اپنی سکینت نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی. اور یہی بدلہ ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرتے ہیں. پھر یہ تم دیکھ چکے تھے کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ غفور الرحیم. اچھا بیچ میں جنگ حنین کا ذکر آ گیا، کیونکہ فتح مکہ کے کچھ مہینوں کے بعد حوازن قبیلہ جو طائف کی طرف رہتے. طائف کے لوگ بہت سخت تھے نا. طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے دعویٰ کرنے تو انہوں نے آپ کو پتھر برسائے تھے اور آپ کا خون بہایا تھا. تو اس میں وہاں ایک قبیلے رہتے تھے، قبیلے حوازن کے ثقیف لوگ رہتے تھے. انہوں نے جب وقت فتح مکہ ہو گیا تو طائف سے دوسری طرف ہے نا، اپوزٹ ہے مکہ کے. تو یہ وادی یہاں میں پورا پڑھ دیتی ہوں. غزوہ حنین 8ویں ہجری میں ہوئی، اور صرف 12-13 مہینے پہلے مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں پیش آیا یہ غزوہ. اس غزوے میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 فوج تھی. ان دونوں قبیلوں نے ہمارے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور یہ مسلمان نہ ہوئے. تو کیا ہوا؟ آپ نے فوجوں کو حکم دیا ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. تو لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوازن کی تو 10,000 تو لوگ فتح مکہ پر
مدینہ میں سے 7 گئے تھے اور 2000 مکہ والے آ گئے، 12,000 کی فوج جمع ہو گئی، لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کا منہ پھیر دیا اور لشکر اسلام پوری طرح تتر بتر ہو گیا، کیونکہ اب تو مسلمانوں میں تھا کیا، پورا مکہ فتح ہو چکا ہے، 12,000 ہماری فوج ہے، ہم تو ان کو 2 منٹ میں شکست دے دیں گے اور فتح ہو جائیں گے۔ تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے آپ کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند مٹھی بھر جان باز صحابہ تھے جن کے قدم ابھی اپنی جگہ جمے رہے، اور ان کی ثابت قدمی کا نتیجہ یہی نکلا کہ دوبارہ فوج کی ترتیب قائم دی گئی اور بلا آخر فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی، ورنہ فتح مکہ سے جو کچھ حاصل ہوا تھا وہ جنگ حنین میں کھونا پڑتا۔ اور پھر کیا ہوا، ہاں جنگ حنین میں تتر بتر ہو گئی، بہت سے لوگ مارے گئے، 19 دن کے بعد یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو پھر فائنلی سب چھوڑ کے چلے گئے، ان کو تیر اندازی میں بہت ماہر تھے، انہوں نے ہمیں شکست دے دی، لیکن پھر فائنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی اور دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرگنائز کیا اور پھر یہ جنگ فتح میں تبدیل ہوئی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں او لوگو بات ہی نہ کرو نان مسلم سے، نہیں، یہ ویسے نجس نہیں ہے، ان سے بہترین اخلاق رکھو، ہاں ٹیشو سے ضرور صاف کرتے ہیں اور گندے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے گندے رہتے ہیں، لیکن نجس یہاں پہ اعتقادی کفر کیا جا رہا ہے، کہ اعتقاد یعنی کہ ان کا عقیدہ غلط ہے، عقیدے کے اعتبار سے یہ ناپاک ہے، شرک کرتے ہیں۔ 2 منٹ یہ تلاوت سنیے میرا کلا ذرا سا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ جی چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء اللہ ان اللہ علیم حکیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، 4 مہینے بعد یہاں سے نکال دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پٹکیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مشرک نان مسلم وہاں نہیں جا سکتا، پتہ نہیں وہ بورڈ اتار دیا گیا ہے کہ نہیں، کہ جہاں سے ایک جگہ ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ، ابھی بھی لگا ہوا ہے باجی، ہاں وہ انٹر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ علیم و حکیم ہے۔ تو یہ عقیدے کے اعتبار سے نجس ہیں، ناپاک ہیں، ان سے بہترین اخلاق رکھو، ان کو دعویٰ کرو، ان کو اپنے نیبرز کو یہ نہیں کہ ملو ہی نہ ملو لیکن دعویٰ کرو۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف۔ اب اہل کتاب کا پیچھے اتنی عزت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا تھا، اے اہل کتاب تم پڑھتے کیوں نہیں ہو، اے اہل کتاب تم سنتے کیوں نہیں ہو، سب سے پہلے کافر تم کیوں نہ بن جانا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں جنگ کرو اہل کتاب سے، اب یہاں پہ اعلان کیا جا رہا ہے، اب اس کو غلط استعمال نہیں کریں، مکہ فتح کے بعد اب خلاف جنگ لڑنے کی اجازت ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں سمجھتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اب آپ نے اگر نان مسلم ملک کو فتح کر لیا، جیسے اس وقت حضرت عمر نے کیا تھا، تو جزیہ، پھر وہ جزیہ دیتے ہیں، ان کا وہ اپنے اسلام کا پرچار کر سکتے ہیں، دے آر الاؤڈ ٹو کیری آن ود دیئر اون ریلیجن، لیکن مسلمان
ملک ان سے جزیہ وصول کریں گے، ان سے پینلٹی لیں گے، ان سے مالی طور پہ فائدہ لیں گے اور وہ چھوٹے بن کر رہیں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ دیکھیں قرآن میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم۔ اور یہ اپنے منہ سے جو بات نکالتے ہیں ان لوگوں کو دیکھو جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھائے چلے جا رہے ہیں کہ شرک کبیر شرک کرتے ہیں، یہ شرک کبیر ہے اللہ کو بیٹا بنانا، اور ہمیں بھی منع ہے ہیپی کرسمس مت کہو۔ اور عزیر کون تھے؟ یہ یہود ان کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بیٹا تھے، کیونکہ توریت سب کو بھول گئی اور ان کی چیزیں جل گئی، ختم ہو گئی جنگ کے دوران، عصا وغیرہ گم گیا، آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ تو حضرت عزیر کو توریت یاد تھی، جب آپ نے دوبارہ پڑھی حفظ تھی تو ان سب نے لکھی، اور اب توریت میں کتنی تبدیلی ہو گئی بھی ہے نا، تو پھر وہ کہنے لگے ارے ان کو تو توریت یاد ہے، تو یہ تو ضرور اللہ کے بیٹے ہیں، جس وجہ سے انہیں اللہ کو بیٹا بنانا شروع کر دیا۔ اچھا جی، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ۔ اور ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار نہ گزرے۔ ہاں، اللہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ ابھی نہیں جہاں پہ قرآن جلایا گیا ہے کس یورپ میں کس کنٹری میں، تو وہاں پہ سارے مسلمان جمع ہو کے یہ آیت پڑھتے رہے تھے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ہاں، لیکن وہ اللہ کی روشنی کو پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے، آگ سے تو جلا سکتے ہیں، دلوں سے قرآن نکال کر نہیں جلا سکتے، ختم نہیں کر سکتے قرآن کو، کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ ایک قرآن جلاؤ گے، ایک آدمیوں کو ختم کرو گے، 100 حفاظ باہر آ جائیں گے، قرآن دوبارہ سے ظاہر ہو جائے گا سینوں میں سے۔ مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار نہ ہو۔ اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین کے حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار نہ گزرے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر رہے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایک دن ایسا آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دھکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ، یہ ہے وہ تمہارا سونا، یہ ہے وہ تمہاری چاندی، یہ ہے وہ تمہارا مال جس کو تم جمع کرتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ گنجے سانپ کی صورت میں، حدیث میں آتا ہے گنجے سانپ کی صورت میں، گنجے سانپ کی شکل میں ایک سانپ آئے گا اور قبر میں آپ کو ڈھسے گا اور کہے گا یہ ہے تمہارا مال، میں ہوں تمہارا مال، کیونکہ زکوٰۃ دینے کا فرض ہے، 7.5 تولے سے زیادہ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، ایسٹس ہیں، پیسے ہیں بینک میں، زکوٰۃ بنتی ہے، ایک گاڑی سے 2 گاڑیاں زکوٰۃ بنتی ہے، لگژری آئٹمز ہیں زکوٰۃ بنتی ہے، ایک ٹی وی سے 2 ٹی وی ہیں زکوٰۃ بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ کیا کرتے تھے، یہاں ان کا ذکر کیا گیا نا، جو اہل کتاب میں اکثر علماء درویشوں کا حال یہ ہے، وہ لوگوں کے مال کھا جاتے تھے باطل طریقے سے، اور اس پر ان کو بھی چیریٹی کا حکم تھا نا، ان پہ بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان العدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ
کما یقاتلونکم کافہ وعلموا ان اللہ مع المتقین. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اسی وقت اللہ کے نوشتے میں مہینوں کی تعداد 12 ہی تھی، اور ان میں 4 مہینے حرام تھے، محرم تھے. یہ ٹھیک ضابطہ ہے. کون کون سے محرم مہینے تھے؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. ان میں جنگ نہیں کی جاتی تھی. اس وقت بھی 12 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. پیچھے نہیں پڑھا سورہ بقرہ میں یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں یہ کیوں کریسنٹ مون اور پھر فل مون ہو جاتا ہے. یہ مہینوں کی تعداد بتاتا ہے. ہر مہینے لونر کیلنڈر بھی ہم فالو کرتے ہیں نا. اب چاند آنے والا ہے نا، عید کا چاند نظر آئے تو دعا مانگیے گا ضرور انشاءاللہ. دعا مانگنا، دعا آپ کو سب کو آنی چاہیے. اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام. ربی و ربکم اللہ، اے چاند میرا رب تیرا رب ایک ہے. اس چاند کو سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، امن کے ساتھ اور پیسفلی خوشیوں کے ساتھ ہم پر نازل فرمانا. تو مہینوں کی تعداد 12 ہی تھی، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح سے وہ تم سے لڑتے تھے. یہ مہینوں کی تعداد کو چینج کر دیتے تھے. جنگ کا مہینہ جو تھا نا، پلیزنٹ ویدر میں چینج کر کے لے آتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ بزنس کمائیں، کیونکہ بزنس آتا تھا نا مکہ میں. لوگ آتے تھے، بیچ کرتے تھے، اور یہ ان کا زیادہ تر بزنس حج کے دوران ہی ہوتا تھا. لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، مشرکوں سے مل کر لڑو جس طرح سے وہ تم سب سے مل کر لڑتے تھے، اور جان رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت یہ ہے کہ جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے تھے، کسی سال ایک مہینے کو حلال کر دیتے تھے اور کسی سال اسی مہینے کو حرام کر دیتے تھے تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کر لیں. 12 مہینے پورے کر دیتے تھے آگے پیچھے کر کے، اور کسی طرح اس کو اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر 12 مہینوں کی تعداد پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کو خوشنما بنا کر دکھا دیے گئے. اللہ منکرین حق کو ہدایت دینے والا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض وَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کرو، تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو. ہاں، جہاد کرنا کتنا مشکل لگتا ہے. جنگ میں جانا کتنا مشکل لگتا ہے تمہیں. اپنی عادتیں چھوڑنا کتنی مشکل لگتی ہیں. ایک گھر سے دوسرے گھر جانا کتنا مشکل لگتا ہے. راتوں کی نیندیں چھوڑنا مشکل لگتا ہے نا. جہاد ہر چیز سے ہوتا ہے نا. جہاد فی سبیل اللہ، جہاد النفس، جہاد العمل، جہاد اموالکم، جہاد اولادکم. جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں نا. جہاد فی سبیل اللہ، جہاد النفس، جہاد المال، جہاد القلب، جہاد النفاق، جہاد بہت سی قسمیں ہیں نا جہاد کی بھی. تو یہ تمہیں جہاد کرنا کتنا مشکل لگتا ہے. تم اللہ کی راہ میں نکلتے نہیں اور تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر دیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا ہے. تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا. اللہ اکبر. اچھا، اگر میں غزوہ کی بات بتاتی ہوں، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو لے آئے گا اور تم خدا کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے، قابض ہے. اور اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں. اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا مکہ سے، اور وہ صرف 2 میں سے ایک دوسرا تھا. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا. اور ان کے ساتھ کون تھا؟ حضرت ابو بکر. آپ کا ڈائریکٹ نام نہیں لیا گیا، مگر 2-3 جگہ آپ کا ذکر آیا. اور 2 میں سے ایک دوسرا تھا. جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں، اور جب اس کا ساتھی ڈر کے کہہ رہا تھا، ساتھی حضرت ابو بکر ڈر گئے کہ دشمن جو ہے اس غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے، ہے نا. تو آپ کا ساتھی کیا کہہ رہا تھا؟ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابوبکر ڈر گئے اور کہنے لگے کہ کافر ہمارے قریب آج پہنچے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ
ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنودہ لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم. وایدہ جنود لم تروها، میں نے ہاتھ کو نہیں پڑھا تھا اس لیے. اور اس وقت اللہ نے ان پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کر دیا، اور اس کی مدد سے ایسے لشکروں سے کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے. اور کافروں کا بول نیچا ہو کر رہے گا، اور اللہ کا بول تو ہے ہی اونچا. اللہ بڑا زبردست اور دانا و بینا ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے کے ساتھ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو دین کو پھیلانے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلو گے تو کہتے ہیں مچھلیاں سمندر میں، چوٹیاں اپنے بلوں میں علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. دین کے راستے میں چلنے والا طالب علم وہ بھی جہاد میں ہوتا ہے. تو آپ لوگ بھی نکلیں، دین کا علم حاصل کریں. کم از کم قرآن عربک میں ہمیں ڈائریکٹ سمجھ میں آنا چاہیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل حصول ہوتا تو سفر ہلکا ہوتا تو یہ ضرور تمہارے ساتھ، تمہارے پیچھے نکل چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بالکل کٹھن کر دیا گیا ہے. اب وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ خوب جانتا کہ جھوٹے ہیں. اچھا، میں یہ ذرا سے پڑھ کے پھر آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ یہ لوگ سچے ہیں، جھوٹے ہیں یا منافقت کر رہے ہیں. جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے، وہ اپنے شک میں مبتلا ہو کر رہ گئے. اب کیا ہوا کہ یہ جنگ تبوک کا واقعہ یا اس پہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کا سلسلہ، اس کی بیک گراؤنڈ بتایا جا رہی ہے، کیونکہ جنگ تبوک روم کے خلاف تھی. اور روم اس وقت کون تھا؟ سپر پاور تھا. اور یہ اللہ ویسے تو جنگ کا جب اعلان کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوائس دیتے تھے جو بھی جنگ میں آنا چاہے. لیکن جنگ تبوک جو فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی، اس میں آپ نے اعلان کرایا تھا کہ مدینہ کے تمام لوگ شامل ہوں گے. کیونکہ کیا ہوا تھا کہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پہ بتاتی ہوں. جب موتا ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آپ بھیجا لڑنے کے لیے. تو آپ نے نہیں، جب اپنا خط بھیجا نا ان کو، کیونکہ آپ خطوط بھیج رہے تھے ہر جگہ، تو جب جو خط لے کے گیا نا روم، تو انہوں نے آپ کے ایمبیسیڈر کو قتل کر دیا. تو ایمبیسیڈر کو قتل کرنا از اے بگ ڈیل. تو آپ نے پھر جنگ تبوک کا اعلان کر دیا رومیوں کے خلاف. اور یہ 30,000 کے قریب ہماری فوج سب سے زیادہ جمع ہوئی. میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. جنگیں ہو رہے ہیں تو فتح مکہ کے 19 روز بعد ہوئی، جنگ تبوک بعد میں ہوئی. جنگ تبوک کہاں ہے؟ تبوک جو ہے نا اس طرف ہے، اوپر کی طرف ہے. اس طرف ایک سائڈ پہ بنی اسرائیل ہے اور ایک سائڈ سے آپ روم کی طرف جاتے ہیں. تو یہ رومیوں کے خلاف تھی. اچھا، تو آپ نے اعلان کیا کہ تمام مسلمان جو ہے نا، جتنے بھی مدینہ کے لوگ ہیں، وہ جنگ تبوک میں شامل ہوں گے. اور آپ نے اعلانیہ کر دیا تھا کہ ہر کوئی شامل ہوگا. اور یہ گرمی کا موسم تھا اور فصلیں پکی ہوئی تھی، نیا سال تھا، شدید گرمی تھی، مکہ فتح ہو چکا تھا. اور بڑے بڑے صحابہ وہ بھی ڈھیلے پڑ گئے تبوک کے جنگ میں جانے کے لیے، اور نہ گئے اور شامل نہ ہوئے. اور آ کے اپنی بہانے دیتے رہے کہ یہی بہانہ ہے، میں اس وجہ سے نہیں جا سکتا، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے اس وجہ سے نہیں میں جا سکتا، میری فصلیں پکی میں اس وجہ سے نہیں جا سکتا. تو آپ سب کی ایکسکیوزز کو ایکسیپٹ کرتے رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو ایکسکیوز کو کیوں ایکسیپٹ کیا؟ نہیں ایکسیپٹ کرتے تاکہ منافقوں کا پتہ چل جائے. میں ختم کر کے پھر آپ کو پوری سٹوری سناؤں. چلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں، ہاں میں نے پڑھ لیا تھا میں نے.
اور اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاریاں کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والیوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تمہارے اندر خرابی پیدا کرتے۔ منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے، منافقوں نے بہانہ کر دیا تھا اور آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے اس جنگ میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ جاتے تو تمہارے خلاف مخبری کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ پردازیوں کے ساتھ دوڑ دھوپ کرتے۔ اور تمہارے گروہ کا حال یہ تھا کہ ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نئے نئے ایمان لائے ہیں اور ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزیوں کی کوشش کی اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا نام اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ اور ان میں سے کچھ اور ایسے لوگ ہیں کہ کوئی کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے، مجھے ایکسکیوز کر دیجئے، میں اس جنگ پہ نہیں جا سکتا، کہ مجھے فتنے میں مت ڈالیے۔ سن رکھو یہ فتنے ہی میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اس میں ایک منافق تھا جد بن قیس، اس نے آگے کہا کہ میں جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور میں تو فتنے میں پڑ جاؤں گا، میں تو وہاں پھسل جاؤں گا، میں تو پیچھے ان کے پڑ جاؤں گا، تو میں جنگ میں فوکس نہیں ہو سکوں گا۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے بولا کہ ان کو جہنم نے گھیر رکھا ہے۔ اچھا جناب، تمہارا بھلا ہوتا تو انہیں رنج ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی سے اپنا معاملہ ٹھیک رکھا تھا۔ اور ان سے کہو کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو کہ اگر تمہارے معاملے میں کسی چیز کے منتظر ہو تو اس کے سوا اور کیا کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ اگر ہم تمہارے معاملے میں کسی چیز کے منتظر ہیں تو یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ منٹ کی بریک لیتی ہوں۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون۔ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ کل کے پارے میں ساری جنگوں کا ذکر آئے گا، تو جنگ حنین، جنگ تبوک اور سریہ موتا سریہ، وہ میں اس کا ڈیٹیل آپ کو کل بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو آج اس کو پارے کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ان سے کہو کہ تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا کراہت کے ساتھ، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بعد ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں گے تو ان کا انکار حق ہی کی حالت میں جان دیں گے۔ تو ان سے کیا پتہ ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے کی دلیل پتہ چلتی ہے ہمیں اس سے۔ الا ما كتب الله لنا ومولاكم على الله فليتوكل المؤمنون۔ جس کی موت اللہ نے لکھی تھی، جس کو جانا لکھا تھا، جس کو نہیں جانا لکھا تھا نہیں جانا لکھا تھا۔ تو ہر چیز تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ منافق لوگ نہیں گئے تھے اور منافقت کی علامت یہی ہے کہ آپ وقت پر
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دین کا ساتھ نہ دو. جس طرح سے عبداللہ بن ابی جو کہ مدینہ کا سردار بننے جا رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو یہ سردار نہیں بن سکا، اور یہ منافق سب سے بڑا منافقوں کا لیڈر تھا. آپ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، کلمہ گو تھا، مسلمان ہو گیا تھا، لیکن مکری کرتا تھا، منافقت کرتا تھا. اور وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں. اصل میں تو یہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوفزدہ ہیں، اور اگر کوئی جائے پناہ پا لیں گے یا کوئی کھو تو اس میں گھس بیٹھیں گے اور بھاگ کر اس میں جا چھپیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں کہ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور نہ دیا جائے تو بگڑتے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا وہ اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. ہم اللہ کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں. اب یہاں پہ کیا زکوٰۃ کا رول ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کی تقسیم کس طرح کی جائے گی اور کس کس کو دی جائے گی. ہاں، یہ صدقات اور زکوٰۃ تو دراصل فقیروں مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، جو صدقے کا کام بھی کر رہے ہوں، ایسی آرگنائزیشنز چلا رہے ہیں، تو ان کو اس میں سے پے دی جا سکتی ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں تو قرآن پڑھانے والوں کو کی پے نہیں لینی چاہیے. نہیں، اسی میں سے وہ کام کرنے والوں کو آپ پے بھی دے سکتے ہیں، جو بھی اتنی بڑی بڑی انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں. اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، جو نئے نئے ابھی ایمان لائے ہوں، ریورٹ لوگ ہوں، اور ایمان کچا ہو، ان کو آپ گفٹس دے سکتے ہیں. ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بہت زیادہ اونٹ گھوڑے بانٹے تھے. اچھا، نیز یہ کہ گردنوں کے چھڑانے، یعنی کہ غلام چھڑانے پہ کسی پہ قرض ہو. اب آج کل غلام تو نہیں ہے نا، کسی کا قرض کسی کو جیل سے چھڑانے کے لیے، اور قرضداروں کی مدد کرنے کے لیے، اور راہ خدا میں اور ان مسافر نوازیوں کے لیے، راہ خدا خرچ کرنے کے لیے. اور ایسے مسافر بھی جو کام کر رہے ہیں، آج کل اتنی آرگنائزیشن فی سبیل اللہ کام کر رہی ہیں نا، تو آپ ان کو ایپ کے ساتھ ان کے اوپر اپنا صدقہ زکوٰۃ وغیرہ بانٹ سکتی ہیں. یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانوا بینا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے. کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہو. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہیں. کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ ان چیزوں کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اور اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو تو جھٹ کہہ دیں کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے. اور ان سے کہو کہ کیا تمہاری ہنسی دل لگی ہے تو اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی. اب اپنے عذر پیش نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اور اگر تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا گیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہیں. منافق مرد منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں، اور یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی انہیں بھول گیا. اپنے آپ کو چیک کریں. منافق مرد منافق عورتیں کیا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم دیتی ہیں، کہ کسی کو موٹیویٹ کرنا، کسی کو اسلام سے روکنا، نماز سے روکنا، اور ایسی پارٹیز میں جانا کہ اپنی نمازیں بھی قضا کر دینا اور دوسروں کو بھی کہنا اچھا چھوڑو نا، گھر جا کے نماز پڑھ لینا، اچھا چھوڑو نا، ایسا بھی کیا تم فنیٹک بن گئی ہو، تم تو بہت ہی ایکسٹریمسٹ بن گئی ہو. یہ منافقت کی نشانیوں میں سے ہے. برائی کا حکم مت دیں، بھلائی سے روکیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے نہ روکیں، کیونکہ یہ منافقت کی نشانیوں میں سے ہے.
یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں، ان منافقوں مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اچھا جی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رو کے تھے، اور تم نے زیادہ زور آور تم میں سے بڑھ چڑھ کر وہ ہے جو اپنے مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے، اور وہ ایسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑ گئے جیسی بحثوں میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ سو ان کے انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کا کیا دھرا ضائع ہو گیا، اور وہی خسارے پانے والوں میں سے ہیں۔ منافقوں کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ اور کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رو کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ یہ غزوہ تبوک کے زمانے میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور اپنی تصدیق سے لوگوں کی ہمتیں پست کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ کرتے تھے۔ چنانچہ روایات میں لوگوں سے بہت سے اقوال مقتول ہیں۔ اپنی محفلوں میں بیٹھ کر چند منافق گپے لڑاتے تھے، اجی رومیوں کو بھی تم عربوں نے کیا سمجھ رکھے ہیں، روم کو فتح کر لیں گے، کل دیکھ لیں گے یہ کیا کر کے لاتے ہیں۔ روم کی تبوک کی جنگ میں یہ مذاق اڑاتے رہے آپ کا۔ تو دوسرا بولا کہ کیا یہ رومیوں کو فتح کر کے لائیں گے؟ ایک منافق نے حضور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی سرگرمیاں تیار کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے دوستوں سے کہنے لگا، یہ آپ دیکھیے ذرا، روم شام کے قلعے فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی بھی ہمت کو پست کرتے تھے، کیونکہ ہر ایک کو جانے کا حکم دیا گیا تھا نا، تو اس لیے اس کو بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مومن مرد، مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، امر بالمعروف ینہون عن المنکر، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں اب ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قائم گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی رضوان، اللہ کی رضامندی، اور اللہ کا چہرہ، اللہ کی باتیں، اللہ کی آواز، اس سے بھی تین باتیں لی جاتی ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہوتی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، اور انہوں نے جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، اور اب اگر یہ اپنی روش سے باز نہ آئیں گے تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں وہ کوئی ان کا حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اب مکہ کے منافقین بھی اور مدینہ کے منافقین دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، اور اگر ان سے اپنے فضل سے ہم نے ان کو نوازا تو وہ خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آتے ہیں اور اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں۔ انہیں ان کی پرواہ تک نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، اور جو اس کے حضور ان کی پیشگی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کے پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے باخبر ہے۔
وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کنجوس دولت مندوں کو جو پررضا رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ حق دینے کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور وہ اپنے اوپر مشقت اور برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا تھا؟ جب جنگ تبوک کا اعلان کیا گیا نا، تو آپ نے بولا تھا نا سارے مسلمان شامل ہوں گے، مدینہ مکہ والے سب آئیں گے اور اپنا اپنا مال بھی لے کر آئیں گے، کیونکہ گرمیوں کی جنگ تھی اور رومیوں کے خلاف جنگ کی جا رہی تھی اور اتنی بڑی فوج جمع ہوئی تھی اور ہر چیز کی ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت کوئی ایسا تو سسٹم نہیں تھا نا کہ جنگ کے لیے الگ سے کوئی ہمارا ان کے پاس وہ مال دولت اکٹھی ہوتی، جو غنیمت میں آتا تھا بس وہ رکھ لیا جاتا تھا۔ تو اب سب سے درخواست کی گئی کہ اپنا سامان بھی لے آؤ۔ ہم دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان بہت غنی تھے، تجارت سے اونٹ بھر سامان لے کر آئے تو سارا اللہ کی راہ میں ڈال دیا، 70 گنا کی بولی بھی دے دی، تو 70 گنا دے دیا، اور آپ نے حضرت عثمان نے سامان لا کے زمین پر ڈال دیا کہ یہ میری طرف سے، اور بولا کہ آج میں ابو بکر سے جو تھا نا جیت جاؤں گا۔ لیکن حضرت ابو بکر سے جب آئے تو انہوں نے سارا سامان لا کے زمین پر ڈال دیا کہ یہ میری طرف سے جنگ کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ تو انہیں بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہے۔ اور تو حضرت عثمان کہنے لگے کہ آج میں ہار گیا، میں ابو بکر سے کبھی بھی نہیں جیت سکتا۔ تو کیا تھا وہ کس میں مقابلہ کرتے تھے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے۔ پھر اس میں اور ایک کہانی آتی ہے کہ ایک شخص تھا جو یہودی کے کنویں پر رات بھر محنت کرتا رہا، اس کو پانی نکالتا رہا، اور اچھا مسلمان تھا، اور صبح اس یہودی نے اس کو ایک مٹھی بھر کھجوریں اس کا صلہ دیا، اس کو تنخواہ اس کو دے دی۔ تو اس نے وہ ایک مٹھی بھر کھجوریں لا کر اس میدان میں سارے سامان کے اوپر رکھ دی کہ یہ میری طرف سے نا جنگ کے لیے ہے۔ تو سارے لوگ ہنسنے لگے، منافق بھی ہنسنے لگے کہ یہ ایک مٹھی کھجوروں سے روم فتح کرنے چلے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مذاق اڑانے والوں کو بولا کہ ایک مٹھی بھر کھجوریں اس پورے ڈھیر کے اوپر بھاری ہیں، کیونکہ اس کی نیت صاف تھی اور اس نے رات بھر محنت کر کے وہ کھجوریں کما کر لا کر دی تھی۔ تو اللہ کو کوالٹی چاہیے، اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اخلاص چاہیے۔ $1 بھی اپنی محنت سے آپ خرچ کریں گے نا تو اللہ کو وہ چاہیے۔ منافقوں کے جیسا حال نہیں چاہیے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب، اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے۔ ہاں، منافقوں کی سزا کافروں کے ساتھ ہے، کافروں سے بدتر ہے، آگے بھی آئے گا، کافروں کے ساتھ منافق اٹھائے جائیں گے۔ تو منافقت کیا ہے؟ قول و فعل میں تصاد جو ہوتا ہے نا وہ منافقت کہلاتا ہے، کہ آپ کچھ اور رہے ہیں اور کر آپ کچھ اور رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ منافقت ہے نا۔ عبداللہ بن ابی، اس کا پورا ٹولہ جو تھا نا مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ پورے وقت منافقت کرتا رہا اور تنگ کرتا رہا، اور آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام منافقوں کے نام حضرت حذیفہ کو بتا دیے تھے کہ یہ لوگ اپیرنٹلی تو مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقت بھی کرتے تھے۔ تو ان کو حضرت حذیفہ کو کہا جاتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز الرسول ہے، ان کو کہا جاتا تھا۔ پھر جب ان کی وفات کے بعد پھر حضرت حذیفہ نے ان کے نام بتا دیے تھے سب کو۔ حضرت عمر بار بار جا کے پوچھتے تھے کہ میرا نام تو اس میں نہیں شامل، میرا نام تو ان میں شامل نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ان لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کو معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اس کے لیے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دیتا۔ اس کے پیچھے پوری کہانی آتی ہے کہ وہ عبداللہ بن ابی، اس کا بیٹا، جنگ میں گئے اور واپسی پہ انہوں نے مذاق بنایا کہ دیکھیں گے آج مدینہ میں شامل ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی، اور انہی کا بیٹا عبداللہ بن ابی کا بیٹا اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ آپ نے یہ بات کہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی، اور پھر جب اس کی وفات ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قمیص مانگنے کے لیے آیا کہ میں اپنے والد کو
کو دفنانے کے لیے آپ کی قمیض پہنانا چاہتا ہوں، آپ نے اپنی قمیض بھی اتار کے دے دی اور اس کو دفنا دیا، اور وہ حالانکہ وہ لیڈر تھا، منافقوں کا لیڈر تھا، اور آپ ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہے، آپ کو پتہ تھا یہ منافقت کر رہا ہے، تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ٹوک رہے ہیں کہ ان کے لیے تم 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے لگ پڑے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے ٹوکا کہ نہیں، منافقوں کے لیے آپ استغفار مت کریں، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ شرک کرتے تھے اور منافق تھے، تو منافقوں کی ہرگز معافی نہیں۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھنے رہنے والوں پر خوش ہوتے۔ 3 اچھے صحابہ جنہوں نے ہر جنگ میں حصہ لیا تھا، بس وہ سستی سے گھر بیٹھے رہے اور آپ کے ساتھ جنگ تبوک میں شامل نہ ہوئے۔ تو اللہ نے ان کی راہ میں تو انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، تو ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ کاش انہیں شعور ہوتا، کیونکہ اعلان تھا نا، ہر کوئی اس جنگ میں آئے گا، آپ کا یہ اعلان تھا، تو ہر کسی کو آنا تھا، مگر گرمی کی وجہ سے لوگ نہ جا سکے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے اس کی جزا یہی ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت ہنسنا جو ہے نا وہ بھی دل کو سخت کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ ہنسنا، بہت زیادہ کھانا کیا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے۔ تو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے روئے کم، کیوں روئے کم؟ اپنے گناہ یاد کریں، عبادت کریں، جو کچھ ہو گیا سو گیا، اس پر روئے، معافی مانگے۔ تو انہیں رونا چاہیے، اور اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے تو آئندہ ان میں کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو تم صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہ جا سکتے ہو، کیونکہ مال غنیمت بہت زیادہ ہاتھ آیا تھا نا ہمارے تبوک کے بعد۔ تو اب وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جناب بہت زیادہ مال غنیمت آیا، تو نیکسٹ جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نیکسٹ ٹائم کسی بھی جہاد میں اجازت مت دو شامل ہونے کی، کیونکہ وہ جنگ تبوک میں نہیں آئے تھے جب اعلان کیا گیا تھا کہ سارے آئیں گے۔ تو جب یہ اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے، اور نہ ہی تمہاری معیت میں کسی دشمن سے تم لڑ سکتے ہو، اور تم نے پہلے بیٹھ رہنے والوں کو پسند کیا اور اب گھر بیٹھنے والوں ہی میں بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے کوئی جو مرے اس کی نماز جنازہ پر تم ہرگز نہ پڑھنا، نہ اس کی قبر پر جانا، اور نہ اس میں نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا، اور اس کی قبر پر بھی مت جانا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے تو اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں مت ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے گا، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں گی کہ وہ کافر ہوں۔ اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے تو اللہ کو مانو، تو ان کے اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ ان میں سے صاحب قدرت وہی تم سے درخواست کرنے لگتے ہیں کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اور ان کے لیے ان کی سمجھ میں اب یہ کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے کہ رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ تھے، جو ایمان لائے تھے، اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کیا، اور ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے وہ عظیم الشان کامیابی۔ تو اللہ ہمارے دلوں پر ٹھپا نہ لگا دے، کیونکہ منافقت جو ہے ہمارے یہاں بڑا عام روایت ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی یو، اور دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کیا مصیبت، یہ کیوں مہمان گھر ٹپک پڑے۔ منافقت کا حصہ ہے۔ اپنے دلوں کو چیک کریں، کیونکہ منافق جو ہیں وہ سب سے آخری درجے میں ہوں گے۔ اور کیا چیک کریں کہ اپنے وہ کفن کو بھی زمزم میں ڈبو کر ہم لے آتے ہیں کہ ہم جنت میں شامل ہونے والوں کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ چونچلے اور یہ شرک اور یہ
کام نہیں آئیں گے. کیوں کیا کام آئے گا؟ آپ کا عمل کام آئے گا جو منافقت سے پاک ہو. بدوی عربوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت دی جائے. اب کچھ بدو تھے جو گاؤں والے ہوتے ہیں نا، گاؤں کے عربوں کو بدوی کہا جاتے ہیں. اسی طرح وہ بیٹھے رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا، ان بدویوں میں جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ضعیف اور بیمار لوگ، وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے تھے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار تھے. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس لوٹ گئے. اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ میں پر شریک جہاد ہونے کی قدرت یا طاقت نہیں رکھتے تھے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر تھا جو مالدار تھے اور پھر بھی اس پر درخواست کرتے تھے کہ ہم انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. اس میں سے کچھ مومن ایسے تھے، غریب تھے، کیونکہ اس وقت اپنے اونٹ اپنے گھوڑوں پر آپ جنگ پہ جاتے تھے نا. کوئی فوجیں ایسی تو نہیں تھی جن کے لیے بہت سے ملک کا جو تھا بجٹ فوجوں کے لیے فکس تھا. تو اپنی اونٹ، جن کے پاس اونٹ گھوڑے نہیں تھے وہ آئے، ان کے پاس قدرت نہیں تھی، اور جنگ تبوک بہت زیادہ سفر 3 دن کا سفر تھا. تو آپ نے انکار کر دیا کہ میرے پاس تو اونٹ اور گھوڑے ہیں ہی نہیں، تو وہ واپس چلے گئے. لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کیونکہ وہ لڑنا چاہتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا یہاں ذکر کر رہے ہیں. لیکن جو مالدار تھے وہ گھر بیٹھے رہے، اور آپ سے ایکسکیوز کر دیا کہ ہم نہیں جا سکتے، بہانے بنا دیے، اس وجہ سے نہیں جا سکتے کہ ہماری بیویاں اکیلی ہیں، اس وجہ سے نہیں جا سکتے کہ ہماری فصلیں تیار ہیں، اس وجہ سے نہیں جا سکتے کہ وہاں کی عورتیں ہمارا دل بدل دیں گی. تو اللہ نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونے پسند کیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپے لگا دیے. اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے اللہ کے ان کی روش کا کیا نتیجہ نکلے گا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے ہمارے دلوں کو پھیرنے والے، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھیو. آمین یا رب العالمین. تو یہاں ہمارا 10واں پارہ ختم ہوتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ربنا، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا، ہمیں مسلمان بنا کر ہدایت دے کر ہمارے دل نہ پلٹ جائے. ہم آپ کے راستے میں دل و جان کے ساتھ خرچ کریں اور اپنی طرف سے رحمت عطا کرنا. بے شک آپ نہایت بخشش کرنے والوں میں سے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. میں نے آج تھوڑا سا مختصر کر دیا، کل میں سارا ذکر کروں گی جنگ تبوک کا ڈیٹیل میں، کیونکہ یہ کنٹینیو چلے گی ہماری سورۃ التوبہ. اب میں یہاں ختم کرتی ہوں، اور تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہ رہی ہوں. انشاءاللہ کل ہمارا پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ العظیم، تو میں تھوڑی سی وہ چیزیں ذکر کر دیتی ہوں اور پھر دعا کرا دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کے احکامات. روزے کا شہر الرمضان کے بہت سے نام ہیں نا، تو یہ آپ یاد رکھیے. شہر الرمضان کے کو کہا جاتا ہے شہر الصیام، روزہ رکھنے کا، جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں. اور شہر القرآن، کیوں اس مہینے کی اتنی تقویت اور اتنی فضیلت دی گئی ہے کہ شہر القرآن ہے، قرآن نازل ہوا تھا اس مہینے میں، اور اسی مہینے میں اختتام بھی ہوا تھا. شہر السحور و افطار کرنا اور سحری کرنا افضل ہے. اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، سحری کھانے کا، پانی پینے کا، افطار کرنے کا. شہر الغفران، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نا، اس میں کتنی گردنیں آزاد کرتے ہیں، دوزخ سے کتنے لوگ آزاد کرتے ہیں. شہر تقوی پیدا ہوتا ہے جب بھوکا انسان رہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دین کے قریب آتا ہے، اللہ کے قریب آتا ہے، تو تقوی پیدا کرتا ہے. شہر الصبر، صبر کرتے ہیں نا ہم. شہر الدعا، جتنی دعائیں مانگیں گی نا آپ کی قبول ہوں گی. اسی لیے میں اس کتاب کی ایک صفحہ روز پڑھ رہی ہوں تاکہ ساری قرآنک دعائیں جو ہیں کور ہو جائیں. اور قرآنک دعائیں مانگنے کا کیا ہمیں فائدہ ہوگا کہ قرآنک دعائیں مانگنے کا، قرآن پڑھنے کا بھی ثواب آئے گا اور دعا مانگنے کا بھی ثواب ملے گا. شہر الذکر، اللہ کا ذکر کریں، استغفراللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ساری تقیہ کلام بنانے ایسے الفاظ کو. شہر المواسات، یعنی باہمی ہمدردی، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کریں، ایک دوسرے کو تحفے بھیجیں.
اور غریبوں کی مدد کریں، شہر صدقہ زیادہ سے زیادہ دیں، زکوٰۃ دیں، بانٹیں، مدد کریں، کیونکہ اس میں ملٹی پلائی ہوتے ہیں یہ اس مہینے میں۔ شہر القیام، قیام کریں، کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں، سنت نفل سارے پڑھیں، رات کو تراویح میں جائیں اور کھڑے ہو کے دعا مانگیں۔ شہر الرمضان و عمرہ، کہتے ہیں نا آخری شہر رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اور کیا ہے، اعتکاف میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں۔ پھر لیلۃ القدر اسی مہینے میں آئے گی، جو 80 سال کی عمر کے برابر ہے۔ ایک رات کی عبادت 80 سال کی عمر کے برابر ہے، تو اس طرح لیلۃ القدر کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اور کیا ہے، اچھا پھر عید الفطر تقریبات، شہر شوال، اس کے بعد شوال کا مہینہ آئے گا جس کے ہم 6 روزے رکھتے ہیں۔ روزے کے احکامات کیا ہے؟ روزہ وہ عبادت ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر فرض کرتا ہے، اس کا مقصد تقویٰ ہے۔ روزہ عربی کا لفظ ہے، صوم جس کا لغوی مطلب ہے رک جانا، اپنے نفس کو روک لینا، کھانے پینے سے بھی اور برائی سے بھی۔ آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، جسم کا روزہ، پیٹ کا روزہ، بہت سے روزے ہیں۔ اور روزہ آفتاب سے طلوع آفتاب سے اور غروب آفتاب تک کا اپنے آپ کو کھانے سے روکنے کا اور نیت اور ارادے کے ساتھ بچنے کا نام بھی روزہ ہے۔ ہر بالغ عاقل مقیم پر روزے کی طاقت رکھنے والا روزہ پر فرض ہے۔ اور کیا، چاند دیکھنے کے بعد یہ چاند دعا ضرور مانگے، اردو میں مانگے بھلے، اے چاند، اے اللہ ہم پر چاند ایمان، سلامتی، امن اور اسلام کے ساتھ طلوع فرمانا، اور اے چاند تیرا رب اور میرا رب ایک ہے۔ روزے کاؤنٹ کریں، جن کے روزے چھٹ جائیں وہ فدیہ ادا کریں، بیماروں کا فدیہ دیں، جو پرانے روزے جو چھٹ گئے ہیں ان کو میک اپ کریں۔ روزے کی نیت فجر سے قبل کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ کوئی ایسے تو آپ کہہ دیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی طبیعت خراب ہو تو پہلے سے نیت باندھ دیں۔ اگر آپ خدا نخواستہ آپ روزہ رکھ رہی ہوں اور آپ کا نہیں پورا ہوتا، سحری کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے کھانے میں برکت پڑتی ہے۔ اور کیا، سحری کھاتے ہوئے اذان شروع ہو جائے تو اس صورت میں سحری چھوڑ نہ دیں، آپ کے پلیٹ میں جو پڑا ہوا ہے وہ جلدی کھا لیں۔ سنت سے ابو داؤد کی سنت سے یہ چیز ہے کہ جو پلیٹ میں ڈالا ہے اس کو جلدی کھا لیں۔ اب یہ نہیں کہ اذان شروع ہوئی ہے تو پھر آپ کھانے بیٹھے، آپ نے ڈالا اذان شروع ہوگی، جلدی کھا کے اذان کے بیچ میں ختم کر دیں کھانا۔ افطار جلدی کرنا مسنون ہے۔ اچھا، اور کیا، ہاں افطاری کی دعا ہم بڑی پرانی والی مانگتے ہیں۔ یہ نئی دعا جو میں نے یاد کروائی نا سب کو، یہ بہت خوبصورت ہے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور روزے کا ثواب انشاءاللہ اللہ کے پاس پکا لکھا گیا، کیونکہ یہ آپ پہلے پانی پئیں، کھجور کھائیں، پھر یہ دعا مانگیں۔ اچھا، پھر خود روزہ رکھنا، دوسروں کو روزہ رکھوانا جنت کے کاموں میں سے ایک ہے۔ اچھا، افطار کرو ایسے جو روزہ افطار کو آپ کو افطاری پہ بلائے اس کی بھی دعا ہے، اس کے لیے بھی دعا مانگے، جو اس کی برکت کی دعا مانگے، کیونکہ ملائکہ بھی دعا مانگتے ہیں۔ جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں تو روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت سے ثابت ہے۔ مسواک کریں، اچھی طرح سے زبان صاف کریں، پورے منہ کے کہتے ہیں گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر راتوں کا ٹائم ٹیبل بنائیں، پورے قرآن کو ایک دفعہ پڑھیں، تراویح میں پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اور دورہ قرآن میں ہم تیسری دفعہ سن رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، ناک میں دوا ڈالیں اور دعا حلق سے معدے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ آنکھ میں سرلا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل یا کلی کر لے کوئی حرج نہیں۔ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالنا اور حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو تو یہ جائز نہیں۔ پانی احتیاط سے چڑھائیں، یعنی کہ حلق میں پانی چلا جائے۔ نکسیر، استحاضہ یعنی پیریڈز کا خون نہیں، دوسرا خون، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بیماری ہے جس کو 15 دن پیریڈز آتے رہتے ہیں اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا خون نکل سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف حیض یعنی پیریڈز کا خون سے روزہ ٹوٹے گا، خواہ دن کے کسی ایک حصے میں ہو۔ روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے جا سکتے ہیں، چاہیے کپنگ جا سکتی ہے۔ اچھا، اور کیا، قے کرنے کی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
आमदन कैद करने से रोज़ा टूट जाता है। खुद बखुद के आ जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। किसी वॉमिट हो गई तो वो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन कुछ लोग उंगली डाल के ना पराठा खा के फिर उंगली डाल के निकालते हैं, वो रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, अच्छा, और क्या मैंने लिखा है, ऐसा इंजेक्शन लगवाना जो मल्टीविटामिन का इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, इससे रोज़ा आपका मकरूह हो जाता है, कुछ चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। बवक्ते ज़रूरत खाने का जायका चखने में कोई हर्ज नहीं, तरीका ये है कि ज़ुबान के किनारे से चखें, हलक तक ना जाने पाए, चखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा किसी का ख़ामिद नहीं होना चाहिए जो नमक कम होने पर मारे आपको पकड़ के, तो रिस्क ही ना ले, क्योंकि उस सूरत में ऐसा था कि आप ज़ुबान की अगली फॉर्म से चख सकते हैं, लेकिन रिस्क ना नहीं ऐसी चीज़ का। अच्छा, भूल कर खाना पीने से रोज़ा नहीं टूटता, याद आ जाने पर फ़ौरन हाथ रोक लें। और क्या, जिसने जानबूझकर बिला उज़र खाया पिए इससे और खा पी लिया, इस पर तौबा और रोज़े की कज़ा वाजिब है। रोज़े की हालत में थूक निकलने का इससे कोई मुज़ायका नहीं, बड़ी लंबी लिस्ट है, मोटी मोटी पढ़ देती हूँ। दांत से खून निकलने से रोज़े पर असर नहीं होता। रोज़ेदार की खुशबू, मुंह से आने वाली खुशबू अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक ये खुशबू है, वो नहीं, हाँ, कस्तूरी से भी ज़्यादा खुशबू समझी जाती है। बॉडी डिटॉक्स होती है आपकी रोज़ा रखने से। और क्या, फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, डेड सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। रोज़े के बहुत से फ़वाइद हैं जो मैंने आपको पहले भी पढ़ के सुनाए थे। हेल्दी सेल्स पैदा होते हैं, एंटी एजिंग हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, लंबी लाइफ होती है। फिर क्या है, अच्छा, पूरी लिस्ट पढ़ दूँगा, टाइम है तो पूरी लिस्ट पढ़ दूँ कि आप सबके पास, वैसे तो व्हाट्सएप पे पढ़ दे बाजी, पढ़ दे। अच्छा, पढ़ दूँ। व्हाट्सएप पे बड़ी चीज़ें शेयर होती हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे बड़ी चीज़ें शेयर होती हैं, लेकिन हमारा क्या है कि हम उसको भी तेज़ी में पढ़ रहे होते हैं, छिटी में पढ़ देते हैं ताकि रिमाइंडर हो जाता है। जो शख्स बुढ़ापे की या बीमारी की हालत में हो, सेहत की उम्मीद ना हो, रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन मिस्कीनों को खाना खिलाए, फिदिया दे। बीमार हो या शिफा हो, कज़ा की हालत में रखते हुए कज़ा ना की जाए। मौत आ जाए तो इसकी कज़ा के रोज़े इसके वारिस रखेंगे। ये मेरी पहली दफ़ा में कज़ा, अगर आपके रोज़े नहीं रखे तो आपके वारिस रोज़े रखें। इस बात पे अपने हाथों से फिदिया दें, अपने हाथों से रोज़ा रखें। वारिसों से क्या तवक्को रखी जा सकती है? वारिस रोज़े रखेंगे हमारे लिए, वारिस हमारे लिए दुआई कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। हामिला और दूध पिलाने वाली औरत के लिए रोज़ा रखना मुशक्क़त का बायस है, तो रोज़े बाद में रखे। मुसाफिर के लिए रोज़ा ना रखना अफजल है, सफ़र के बाद रोज़े रखे। और क्या, रमज़ान में रोज़े की हालत में शौहर बीवी की से बिल्कुल रिलेशन ना रखे। बीवी का रोज़ा अगर ज़बरदस्ती की तो बीवी का रोज़ा सही रहेगा, कफ़ारा शौहर को अदा करना पड़ेगा। अगर रोज़ा मियाँ ज़बरदस्ती करता है, कोई ऐसा ही होगा जो ज़बरदस्ती करे रोज़े की हालत में। अच्छा, ज़हन में शहवत का तसव्वुर लाना और डिस्चार्ज हो जाना और सोते में एहतलाम हो जाना, रोज़ा फासिक हो जाता है। ऐसे ड्रामे देख के सोना, ऐसी चीज़ें देख के सोना कि रात को आपका एहतलाम हो जाए, यानी वेट ड्रीम्स आ जाए, तो रोज़ा फासिक हो जाता है। अच्छा, मज़ी निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। जो किसी को डिस्चार्ज की बीमारी है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। शहवत की वजह से जो मादा निकलता है, मज़ी, उससे रोज़ा टूट जाता है। रमज़ान में कुरान मजीद की तिलावत करना, इसको दोहराना मसनून है। रमज़ान के महीने में कसरत से सदका खैरात दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंधी से ज़्यादा सखी हो जाया करते थे। तरावीह, नफल नमाज, तहज्जुद, क़यामुल लैल, तमाम मसनून रक़तें पढ़िए। रमज़ान के आखिरी दिनों में अपने अहले अयाल को इबादत के लिए मखसूस तरगीब दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, वो हर को जगाते भी थे। रमज़ान की इंतहाई खद्दो मंजरत वाली रात लैलतुल क़द्र में बरकतों के से महरूम रहने वाला बदनसीब है कि जिसने रमज़ान पाया और जन्नत नहीं कमाई, जिसने बूढ़े माँ बाप पाए और जन्नत नहीं कमाई। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था, ये लानत है इन पर। लैलतुल क़द्र की तलाश में रहें, आखिरी अशरे की ताक रातों में जागें और मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। बस इसका विर्द करते रहें आप जो ही रमज़ान शुरू हो। रमज़ान में मस्जिदों में इत्तिकाफ़ करना सुन्नत मुअक्कदा यानी किफ़ाया है, ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। 10 दिन के लिए लोग बैठते हैं। औरतों को भी इत्तिकाफ़ करना चाहिए, अब जायज़ है, मगर रोज़ा होना चाहिए और मस्जिद में जाना चाहिए। रोज़े की हालत में ग़ीबत, झूठ, गाली, लड़ाई, नाजायज़ अमूर फ़िस्क हो जाता है। कहते हैं मैं रोज़े की हालत में हूँ, कोई लड़ाई लड़ने आए। हालत रोज़े में बेहोश, फहश, जहालत के काम करने और गुफ्तगू करने से मना किया गया है। सदका फ़ितरा हर पर फ़र्ज़ है। ईद से पहले फ़ितरा अदा करें कि कोई फ़ितराना होता है ना, वाज़े कि कोई कमी रह गई हो तो फ़ितराना दे देते हैं। अच्छा, और क्या,
فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے قبل کسی وقت بھی پوری کر سکتی ہے. 15 شعبان سے پہلے ہم میک اپ کر سکتے تھے, اب ٹائم نہیں ہے. رمضان کے فوراً بعد 6 شوال کے روزے رکھیں. اچھا, اور کیا ہے؟ روزے کے طبی فائدے بڑے ہیں. وزن کا اعتدال پر آتا ہے, ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہوتا ہے, السر صحیح ہو جاتا ہے, کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے, شوگر کی بیماری کو فائدہ ہوتا ہے, جگر گردوں کی کارکردگی پر مثبت اثرات. یہ اب تو یہ سائنس بتا رہی ہے, پہلے تو میں سنت کی پڑھ رہی تھی نا, سائنس نے اپروو کر دی یہ سب چیزیں. قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے, آپ کا میٹابولزم ہائی ہو جاتا ہے, بیماریوں سے نجات ملتی ہے, دماغی صلاحیت یادداشت بڑھتی ہے, کینسر کے مقابلے میں آپ کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے, گردے کی پتھری کی حفاظت ہوتی ہے. روزے سے خون میں سوڈیم کی مقدار بڑھتی ہے اور کیلشیم یعنی پتھری نہیں بنتی. جسم کے خلیوں میں ٹیشوز اور ان کی پیداوار میں خرابی سے نجات ملتی ہے. اچھا جناب, بہت سی بیماریوں سے نجات ملتی ہے, جس میں بہت سی یہ جو ہے جوائنٹس کی بیماری, اس سے بھی نجات ملتی ہے. گیسٹرک ایسڈ السر سے نجات ملتی ہے. اور کیا ہے, بہت سے فائدے ہیں. روفی, میں ایک بات پوچھنا چاہتی تھی آپ سے. میں 1 منٹ یہ آپ کو وہ کر دیتی ہوں, اپنا ریکارڈنگ ختم کر دیتی ہوں, سوال جواب کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.